Sahay Budget Tournament. تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ میاں بیوی ہیں دونوں شمائلہ صاحبہ. تو انہوں نے کہا کہ سر ہم نے تو چھوٹے سے سافٹ ویئر بناتے ہیں, آپ ہمیں کونے میں جگہ دے دیں بس. تو آئی بی ایم میں ہمارا ایک اسٹریٹجی ہے GNP جانے نہ پائے. ہم کہتے ہیں یار ہارورڈ نے لکھا ہے ذکی مصطفیٰ ایک پاکستانی انجینئر ہے جو امریکہ چلا جاتا ہے اور امریکہ جانے کے بعد پروموشن ہوتے ہوتے وہ CEO بن جاتا ہے. جب وہ CEO بن جاتا ہے نا تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ یار یہ انڈیجینس طریقے ہونے چاہیے, یہ گوروں کے طریقے سے جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ کام نہیں ہو سکیں گے. وہ اپنے خیالات کو نام دیتا ہے ذکیزم. تو ذکیزم کے نام سے وہ بڑھا ہے. وہ ذکیزم کے اندر کیا ہے, وی ڈو ناٹ ہائر پیپل. ہم لوگوں کو ہائر نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں سر, وی اڈاپٹ پیپل. ہم لوگوں کو اپنا بناتے ہیں. گروتھ اسٹریٹجی میں وی ڈو ناٹ ہائر, جو MBA والا ہے وہ ہائر کرے گا. ہائرنگ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جناب جاب ڈسکرپشن انٹرویو ہوگا. اڈاپشن کا کیا طریقہ ہے؟ ابھی ہمارے میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہم جب ہائرنگ انٹرویوز کرتے ہیں تو ایلین اس کو ایلین سمجھ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار پہلے تم جو نا ہمارے لیے بھی مفت کام کرو. کہ اس ایک نے MBA کیا ہوا ہے KSPL سے, ایک نے ACCA کیا ہوا ہے. ان کو فائدہ یہ ہوا کہ ACCA ایک نیٹ ورک بن گیا 10,000 لوگوں کا. وہ جو 4 سال میں جو نیٹ ورکنگ, کانٹیکٹس, ریلیشن شپس اور مختلف لرننگ جو ڈیفائن کرنا پاسبل نہیں ہوتا, انٹینجیبل لرننگ, اس لرننگ میں مل کر وہ ایکسپلور کر دیا ایکچولی. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈگری, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال کا اسٹے اتنا ہائی انرجی ہو, الیکٹریکل کا برسا الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک آدھ کورس انٹرپرینیور مارکیٹنگ کا لے لے یار 4 سالوں میں, ایک آدھ کورس کوئی سوشل سائنس سے اٹھا لے, ایک آدھ کورس اکاؤنٹنگ کا بھی لے لے. ابھی ہمارے بھائی جو ہے لم سے جو الیکٹریکل انجینئر تھے نا, وہ دوسرے بھائی تھے آپ کے میں آپ ہی تھے, انہوں نے کہا ہم نے بایولوجی بھی پڑھی ہوئی ہے. الیکٹرک انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ وی ہیو اسٹڈیڈ بایولوجی. تو ہمیں پتہ چلا کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ میں یہ چاہیے انڈرسٹینڈنگ یہ کانسیپٹس. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو 4 سال کو دورانیہ ہے, فلیٹی ران اسکول کی اپنی جگہ ہے, سر کی اپنی جگہ, یونیورسٹیز کی اپنی جگہ ہے, جس کے اندر ان 4 سالوں میں. تو کمنگ بیک ٹو دی تو ہمارا جو ایک درد کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ چینج جو دنیا میں آئی ہے اور یہاں پر آ جاتا ہے یہ جناب the change which has occurred is that دورانی صاحب اور میں ہم 90s کے زمانے کے, ہماری جو گریجویشن 80s اور 90s میں ہوئی, تو ہمیں جس چیز کا اور اس مائنڈ سیٹ کی ٹریننگ خرم صاحب دی گئی ہے نا, ہمیں یہ بھی دکھایا گیا کہ وابدہ لے گا, یونیلیور, PNG, PSO, PIA, ریلویز, وہ آپ کو پینشن بھی دے گا, گریچوٹی بھی دے گا, انشورنس بھی دے گا. تو دس از دا مائنڈ سیٹ وچ وی ٹاٹ. تو UET کی ڈگری کافی ہوتی تھی, UET نے بہت اچھے لوگ پیدا کیے ہیں, لیکن وہ انجینئرنگ کے بعد وہ پھر ماشاءاللہ محنتی لوگ ہوتے اور وہ سیکھتے چلے جاتے. لیکن میں بھی ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ آئی ایم ایٹ دی ایج آف 55, ہم نے اتنا میتھ پڑھا ہے, ڈفرینشیل ایکویشنز, لیپلاس ٹرانسفارمیشن, MSc انجینئرنگ میں بھی پڑھا, MBA میں بھی پڑھا, PhD میں بھی, وہ پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن کے علاوہ یوز ہی نہیں ہو. یہ ایون لیسٹ کامن ملٹیپل نہیں کہ یوز ہو رہا. تو when I was reflecting تو یہ پتہ چلا کہ وہ جو ہے نا اس کو ایز اے گیجٹ ہمارا حصہ نہیں بنایا گیا. وہ جو لیبس تھیں یا وہ جو ٹولز اور اسکلس تھے نا, یہ درد ہے ایکچولی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان 4 سالوں کو جو لرننگ ہے نا وہ گیجٹ بن جائے آپ کا, وہ ایک گیجٹ بن جائے جس سے وہ ایک ٹول کٹ بن جائے. 2000 کے بعد جو چینج آئی وہ the change was کہ we moved into the jobs arena. جابس کہتے ہیں 2, 3, 4 سال کا کانٹریکٹ. تو اس زمانے میں وابدہ نے منع کر دیا بندوں کو رکھنا, PSO نے کہا کہ ہم 2, 3 سال کا کانٹریکٹ دیں گے, we don't want to give life long. اور وجہ اسد صاحب اس کی یہ ہوئی, وہ کہتے تھے کہ یار ہمیں جو ہے نا یہ 25 سال کا کانٹریکٹ دیتے ہیں نا تو بندہ سست ہو جاتا ہے. اس کو کہنا یار یہ الیکٹریکل کا کام کر دو, کہے گا نہیں سر میں تو میکینیکل کا ہوں, میری جاب ڈسکرپشن نہیں ہے, وہ ایسے جواب دیتا تھا. تو یہاں سے یہ مسئلہ یہ ہوا کہ ان PSO نے کہا کہ ہم کو پینشن بھی نہیں دیں گے, we need flexible job descriptions, no promotions, very less bonus and very competitive environment. اب یہ اس وقت اگر ہم پاکستان کی سینیریو دیکھیں تو ابھی یونیلیور نے IB کے 3 بچوں کو ہائر کیا ہے, تو کہاں 25 جا رہے ہیں, 40 جا رہے ہیں. تو وہ ڈکلائن بھی خرم صاحب ہمیں دیکھنا پڑ گیا ہے کہ جس چیز کے لیے ہم بنے تھے تو سرو دا ملٹی نیشنلز وہ 2, 3, 4 پر آ گئے. تو بیچ 200 کا ہے, 200 لوگ نکلے, ملٹی نیشنل نے 10 لیے. تو دس از اے بگ کوشچن
یہاں پر میجورٹی ہمارے بچے یہاں پہ جا رہے ہیں، اور 1 سال 2 سال 3 سال، اور اکثر وہ بچے کہتے ہیں رانا صاحب آتے ہیں، اور اکثر وہ بچے کہتے ہیں کہ سر وہ میں جا تو رہا ہوں لیکن سر HR میں ہے، وہ 55,000 تنخواہ تو ہے لیکن ادھر آ لیکن سر وہ حاضری لگانی ہوتی ہے، سر میں اس کام کے لیے تو نہیں اتنا پڑھا تھا، تو میری وہ اسکل یوز نہیں ہو رہی۔ تو 2010 کے بعد یہ چیز چینج شروع ہو گئی تھی، اور یہ پروفیسر مائلز ڈیوس نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، یہ جو ہمارے ایک آتھر ہیں بڑی انٹرسٹنگ، تو انہوں نے کہا تھا کہ the vanishing corporations are going to vanish۔ تو یہ تیسرا ایریا جو سامنے آتا ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ 2010 کے بعد we call the task of the gig economy۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹی ہے نا اس کو تینوں کو کام کرنا پڑے گا، اور پوری سوسائٹی کو تینوں کو کام کرنا پڑے گا کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی تیار کرے، کچھ ایسے لوگوں کے لیے بھی تیار کرے، کچھ ایسے لوگوں کے لیے بھی تیار کرے، اور لائف لانگ لرننگ کا نعرہ لگائے کہ آپ اب یہ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایریزونا انہوں نے یہ لائف لانگ لرننگ کا کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کسی بھی ایج میں ہمارے پاس آ جائیں، آپ لائف لانگ لرننگ ہر پوری زندگی ایک کورس لے رکھیں آپ سے، کبھی کوئی لے لیں کبھی کوئی لے لیں، آپ ہر سال 2-3 نئے گگز سیکھیں یونیورسٹی آف ساؤتھ ایریزونا۔ تو یہ جو آپ کی بات تھی، اگر ہمارے جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں آپ کو ان کو ایک ہر سال کے بعد نئے گگ کے لیے تیار کرنا ہوگا، گگ از اے نیو لرننگ۔ تو اس ماڈل کے اندر کوئی پینشن نہیں ہے، کوئی میڈیکل، ویری فلیکسیبل جاب ڈسکرپشنز۔ یہاں پر کس طرح کے لوگ چاہیے؟ ملٹی اسکلز، کریٹیوٹی، انجینوٹی۔ یہاں پر چاہیے مسکرانے والے، جو فلیکسیبل، بھاگ دوڑ کرنے والے، الیکٹریکل کا کام ہے میکینیکل والا بھی کود پڑے۔ وی نیڈ کراس ڈسپلنری پیپل۔ تو یہاں پر جو بیسک چینج ہوا یہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے کتابیں ہیں، میٹرک کی، FSC کی، انجینئرنگ کی، سوائے بہت کم جگہوں کے، وہ ساری کی ساری اس زمانے کے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ بھائی یہ دوڑ درد ہے، ہم یونیورسٹی سے ایسا ہم جی کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو، اب شکایتیں پھر بھی رہیں گی لیکن میرے خیال اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس بچہ ہے اکنامی میتھ پڑھ رہا ہے داؤد، تو وہ کریٹیو رائٹنگ کا کام کرتا ہے، 50 بندے ہو گئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو سرٹیفکیٹ ڈگری اسی لیے لے رہا ہوں کہ یا تو نیٹ ورک بن جائے، میں IB اس لیے آتا ہوں نیٹ ورکنگ کے لیے۔ ارشد محی الدین صاحب MBA کر رہے ہیں، وہ 50 سال کے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس لیے MBA کر رہا ہوں IB میں صرف نیٹ ورکنگ، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ گریڈس، نہ میں نے کسی کی نوکری کرنی ہے، میں کلاس اٹینڈ کرتا ہوں، ٹیچر سے سلام کرتا ہوں، 25 ٹیچروں سے میری دوستی ہو گئی ہے، سپلائی چین، HR، مارکیٹنگ، فائنینس، ایگزیکٹو MBA کی ہر کلاس میں کوئی سول سرونٹس، کوئی فوجی، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، تو میرے جو ہے نا 200-300 لوگوں سے تعلقات ہو گئے ہیں، انہی تعلقات کے اندر میرے کئی بزنس نکل آئے۔ تو IBA جو ہے وہ ایک جگہ بن گئی جہاں پر میرے آنے سے میرے 2-3 بزنس سٹارٹ ہو گئے۔ میں تو اس لیے MBA کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو بزنس جو یونیورسٹی ہے وہ ایک میلٹنگ پاٹ بن جائے۔ تو سافٹ ویئر ہاؤسز والے بھی ہیں، ابھی رانا صاحب جو ہیں انہوں نے کورس کیا تھا ماشاءاللہ 2016 میں ہمارے پاس تشریف لائے، BA کیا ویسے، تو ونس اگین یونیورسٹی کو مطلب یہ چھوٹے کورسز بھی تو یونیورسٹی کا حصہ بن گئے نا۔ تو انہوں نے ٹنل فارمنگ شروع کی ہوئی ہے، یہ اپنے ذمہ دارہ اور گاؤں چھوڑ کر لاہور جا رہے تھے، وہاں پر 40-50-60 مل جاتی نوکری BA پاس، تو جناب انہوں نے ہی از اے ملینئر ناؤ یوزنگ اینڈ لیوریجنگ ہز اون ریسورسز، اپنا گھر، اپنی بھینسیں، اپنی مجھاں مرغیاں، اپنی گاؤں، ٹنل فارمنگ، کریٹیوٹی پیدا ہو گئی، اور اس میں ریسرچ کا شوق پیدا ہو گیا۔ یوٹیوب تو وہ جو BA کی نالج اور گفٹ کے 3 مہینے، اور اس کے بعد ان کے اندر ایسے ہی بتائیں ذرا تھوڑا سا۔ ہاں جی بالکل، کورس کے بعد بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے اسد جاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو کافی کورس میٹ جو ہے، پھر ڈاکٹر عمران صاحب بھی ہمارے پاس تشریف لائے، انہوں نے کافی ابھی تک رابطے میں وہ ہمیں تھوڑا کرتے رہتے ہیں کہ کام کو تھوڑا اور اچھے طریقے سے کیسے ہم اپنے علاقے میں ہی ایگریکلچر کا جو نالج ہے، یا جو لوگ ایگریکلچر چھوڑ کے دوسرے بزنس میں جا رہے ہیں یا جاب میں جا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے ہی جہاں پہ رہتے ہیں ہم اسی پہ ہی بہتر چلے۔ تو ہم وہاں دیکھیں گے کیا ریسورسز ہیں، اس کو ہم نے پیکنگ میں جانا ہے فوڈ کو، یا اس میں ہم نے ایکسپورٹ پہ جانا ہے، اور اس کی جو کوالٹی ہے، سیڈ کی کوالٹی ہے، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، یا ہم نیچرل سیڈنگ کی طرف آئیں۔ ایسے مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پہ ہیں ایک برڈ ان ہینڈ والا فارمولا، وہ پتہ ہے آپ نے بتایا تھا پہلے یہ سب جو ہے نا، اس کے بعد پتہ کیا زرعی یونیورسٹی فیصل باد پہنچ کے اب وہ جستجو
اب دیکھیں نا، اب وہ یونیورسٹی ابھی اس ایج میں نہیں جا سکتے، لیکن یونیورسٹی والوں کو دوست تو بنا سکتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ہر بچہ ہے، ہمارا ہر سافٹ ویئر ہاؤس والا ہے وہ، اور ہماری یونیورسٹی کے پاس ایسی پروویژن ہونی چاہیے جو یونیورسٹی آف ساؤتھ ایریزونا نے شروع کر دی ہے. اور ہمارے آئی بی میں بھی الحمدللہ ہم نے ایک شکل بنا دی ہے کسی حد تک، کہ ہماری کلاسز میں ہر طرح کے لوگ. اب میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں. ایک خرم صاحب آج بڑے عرصے بعد آئے ہیں تو ماشاء اللہ مزہ آ رہا آپ کو دیکھے. پیچھے تھا آئی تھنک. تو کل جو آپ نے سر باتیں فرمائی تھی نا، ایگزیکٹلی میں اس کو دہرانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تو آپ کا جو سوال ہے نا یونیورسٹی کا، ونس اگین چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آج ابھی ہم پروفیشنلس کی طرف چلے گئے. مطلب ہم نے میکینیکل انجینئرنگ کی، لیکن یہ کہ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پریشان کیوں ہے یہ بچہ کیوں پریشان ہے کہ اس کے مزاج کے خلاف اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور یہ پروگرامنگ اور ڈیزائننگ اور بلاگنگ، یہ تو ہر ایک کا ایک ٹیسٹ ہے. این ای ڈی کہتی ہے کہ اس طرح کا شکل ہوگی تو ہم بندہ لیں گے اندر. تو لوگ کیا کرتے ہیں کراچی میں، پھر وہ انیس حسین کے پاس جاتے ہیں. انیس حسین صاحب مالش کرتے ہیں، پھر سر سائز بنا کے اندر فٹ کرا دیتے ہیں. وہ جب اندر سے گزرتے ہیں وہ پھر شیپ ابھی واپس پہ آ جاتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے. تو میں میکینیکل انجینئرنگ کی تو 15 سال بعد پتہ چلا کہ یہ تو مالش ہوئی ہوئی تھی، ہمیں اس میں سے گزارا گیا تھا. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو آئی تھنک ہمارے پروفیشنلس کو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھا دے. خرم صاحب آپ یہاں تک پہنچے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کلاس ہو جس میں ٹیچر ایسا کام کرے کہ ہر ایک کے اندر سے اے گریڈ باہر نکالے، کوشش کرے کہ اس کا اے گریڈ باہر نکالے. تو کل میں نے اس لیے کہا تھا کہ مجھے آپ نے جو کل باتیں کر دی ہیں نا، وہ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹاک فردر، تو اس کا اے گریڈ باہر نکالا. تو میں نے اس بیپسن ہم گئے تھے 2018 میں، تو وہاں پر پروفیسر جے رائے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جو فائنل ایئر کا امتحان لیتا ہوں نا MBA کا، میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنا امتحان خود ڈیزائن کرو. میں نے کہا مطلب اس کا ٹیچر تو فارغ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ہم مل کر چیک کر لیتے ہیں، فائنل امتحان ہر آدمی نے خود بنانا ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ ہم واپس آئے، پھر ہم نے بھی نقل اتارنی شروع کر دی، کیونکہ جے رائے نے کہا تھا کہ اچھی بات ہے کہ نقل اتارا کرو. آپ نقل اتاریں گے تو سیکھیں گے، پھر آپ کا اپنا ورژن بن جائے گا. تو الحمدللہ ابھی بھی میرے 2 کورس چل رہے ہیں. تو ہم جب آدھا سیمسٹر ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار اپنا فائنل امتحان خود ڈیزائن کرو، آپ بتاؤ آپ کو کیا ٹیسٹ کیا جائے، کیونکہ آپ مجھے نہیں پتا نا آپ کون ہیں. تو مجھے تو نہیں پتا ہے آپ کون ہیں، آپ ہاتھی ہیں، پینگوئن ہیں، آپ کیا ہیں. تو اس کے بعد امتحان کو کرنے کا طریقہ بھی خود چوز کرو. پاور پوائنٹ پہ کرو گے، 3 گھنٹے بیٹھ کر کرو گے، مووی بنا کر کرو گے، ایکسل میں کرو گے، ہاتھ سے لکھو گے، واٹس ایپ بھیج دو گے. آپ کے پاس پورے 1.5 مہینے امتحان کرنے کے لیے ٹائم کی بندش بھی نہیں. اور اس امتحان میں بیگم کو شامل کر سکتے ہو، ابو کو، بہن کو، بھائی کو، دوست کو، IBA کا IOBM کو شامل کر لو، دوست رشتہ دار آسٹریلیا میں بیٹھا اس کو شامل کر لو. تو یہ ہم نے جے رائے سے سیکھا. اور یہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فن لینڈ، سنگاپور، اگرچہ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے HEC کے اندر رہتے ہوئے، لیکن وہ چونکہ ہم گریڈنگ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہمیں سیکھنے کا موقع ملا کہ کیا یہ پاسبل ہے. تو اس کا جواب نفی میں ملتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ جو ہمارا کورس جس میں رانا صاحب آئے تھے، یعنی وہ وی ٹرائنگ ٹو ریپلیکیٹ دیٹ. اور ابھی ہمارے پاس جو ہمارا کورس ختم ہوا جام شوروں میں، تو اس میں اسی کلاس میں ایک PhD کمپیوٹر سائنس بھی تھے، اور اسی میں سائنس شورو جو 0 پڑھا ہوا ہے. تو سائنس شورو، اس کا فائدہ کیا ہوا اس کورس کے 3 مہینے کے بعد؟ سائنس شورو جو ہے نا، وہ اس کی 10-12 بھینسیں تھیں، مرغیاں، بکریاں، گھوڑا رکھا ہوا ہے اور دودھ دہی کا کام کرتا ہے. وہ کس طرح اس کو پتہ چل گیا، ہی انٹرڈ دا کورس، اس نے تھوڑی سی فیس جمع کرائی غالباً، اور 2-3 ہفتوں کے بعد میں ہم نے دیکھا اس نے واسکٹ خرید لی. السلام علیکم سر، گڈ مارننگ. اس کو جو ہے نا وہ 10-12 الفاظ انگلش کے سیکھ لیے. پھر اس نے کہا کہ سر میرا بیٹا 9ویں میں پڑھتا ہے، کیا میں اس کو بھی لا سکتا ہوں؟ اس کو بھی لانا شروع کر دیا. اب یونیورسٹی کا رول کیا تھا کہ ان 7-8 مہینوں میں وہ سائنس شوروں نے نا 10-12 PhD پروفیسر کے نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیے، اور وہ ہر ہفتے 2-3 دفعہ فون کرتا ہے ہمیں یار. اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس کا فون اٹھانے کے لیے، کیونکہ اس میں اپنائیت ہے اور محبت ہے. میں اگر IBA میں نکلوں نا اور 10 بچے آ رہے ہوں گے، وہ the way we are raising these kids، یہ آپ کی حیا نہیں کریں گے، رستہ نہیں دیں گے. لیکن سائنس شروع، السلام علیکم سر، گڈ مارننگ سر، بہت دعائیں آپ کے لیے سر.
سر وہ آپ جب بھی آپ پڑھایا کریں نا انگریزی میں بھی پڑھایا کریں, مجھے بھی زوم کا لنک بھیج دیا کریں. تو ہمارا انٹرنیشنل کورس چل رہا تھا, تو ہم نے کہا کہ اس کی کہانی سنائی, انہوں نے کہا یار زوم پہ چیک کرو عمار اگر وہ ہے, تو پتہ چلا وہ ہے اور وہ دریائے سندھ پر مجنل آ رہا ہے, اینڈ ہی واز اے گیسٹ اسپیکر فرام لائیو فرام. تو میں یونیورسٹی کے خلاف نہیں ہوں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یونیورسٹی مرجع علوم بن جائے, وہ مرجع شفقت, محبت, ہمدردی. یا دادا بھی آ رہے ہوں, دادا ابو بھی آ رہے ہوں, دادی اماں بھی آ رہے ہوں, 3 کریڈٹ والے بھی آ رہے ہوں, ڈگری والے بھی آ رہے ہوں, وہ بھی آ رہے ہوں, دادا پوتا میاں بیوی کی ایسی کلاس. ہاں الحمدللہ ہماری کلاسز میں ساس بہو بھی آ چکی ہے الحمدللہ. تو یو کین امیجن کہ کیا دادا پوتا میاں بیوی بہن بھائی. ہاں جی, تو وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ اپنی بیٹی کو داخل کرانے آئے. تو ہماری جو ٹیم ہے نا 15-20 لوگوں کی, تو ہماری ایک اسٹریٹجی JNP جانے نہ پائے. تو وہ پیار محبت سے وہ میرے پاس لے آئے, ہمارے پاس بیٹھے. وہ ڈاکٹر عارف اکھائی صاحب جو ہیں وہ سرجن ہیں, انہوں نے داخلہ لے لیا سرٹیفکیٹ ان انٹرپرینیورشپ کورس میں. اور وہ 2-3 مہینے گزرے, کہنے لگے شاہد صاحب میں میمن ہوں, اور میمن جو ہے نا وہ تو ملازمت بھی کرتا ہے لیکن کاروبار بھی کرتا ہے. انہوں نے ایک کمپنی کھول لی. انہوں نے خرم صاحب پتہ کیا کیا, انہوں نے کہا شاہد صاحب جو غریب لوگ ہیں نا یہ آپریشن افورڈ نہیں کر سکتے, اور جو آپریشن تھیٹر ہے نا یہ دوپہر کے وقت اور صبح کے وقت یہ خالی ہوتے ہیں. تو میں چونکہ ڈاؤ کا گریجویٹ ہوں, 40 سال ہو گئے ہیں, میرے تعلقات ہیں. تو انہوں نے ان تعلقات والی جگہوں پر بات کی کہ اگر آپ یار مجھے آپریشن تھیٹر کرائے پر دے دو ان وقتوں میں جہاں آپ کا لوڈ نہیں ہوتا, تو میں تو غریبوں کا علاج کروں گا, تو 1 لاکھ والا آپریشن 20 میں کروں گا, تو تم 1/5 پہ مجھے کرا لے لو. اگر وہ تیار ہو گئے واقفیت کی بنیاد پر. انہوں نے پمفلٹ بنائے ہیں اسی کلاس میں اور شیئر کر دیا کہ اپنے ڈرائیور, مالی, ماسی, پتے کا آپریشن 20,000 کا 20,000 روپیز لوٹ سیل. اور وہ اسی کوالٹی کا وہ, لیکن اس کا فرق یہ تھا کہ لین ٹائم میں کیا, اور وہ ایڈمیشن کے بغیر ہے, صبح سے شام تک ایڈمٹ کریں گے اس کے تھوڑے سے پیسے. یعنی وہی پتے کا آپریشن جو کراچی میں 1 لاکھ میں ہو رہا ہے, ڈاکٹر عارف اکھائی صاحب وہ 25,000 میں کر دیں, 30,000 میں کر دیں. تو یہ انوویشن اور کریٹیوٹی کی جو ایگزامپل ہے یہ یونیورسٹی سے نکلی نا. تو وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بے شمار ویرائٹی آ رہی ہے ہماری یونیورسٹی میں, کریڈٹ, نان کریڈٹ, دادا پوتا, اینڈ وائی ڈو وی. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ میرے خیال آپ کے یہاں بھی یہی ماڈل چل رہا ہے. اور تو یہ مشینیں, تو بیسیکلی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ میکنائز. اگر MBA پروگرام کو ٹلٹ کر دیا جائے, یعنی فار ایگزامپل SPGN ایک انٹرسٹنگ کام کر رہا ہے دبئی کے اندر, اور وہ یا SPGN بامبے میں انٹرسٹنگ کام کرتا ہے. انہوں نے یہ ہمارے عبداللہ صاحب نے ماسٹرز کیا ہے ITU سے, ان کا بھی آئی تھنک بیٹا ادھر چیک کرو اسلام آباد سے, ان کا بھی انٹرسٹنگ کام یہ ہے کہ انہوں نے اپرچونٹی کاسٹ کم کر. تو یونیورسٹی کا ایک جو انوویٹو ایریا جس میں کام کرنے کا ہے کہ لوگوں کی اپرچونٹی کاسٹ کو کم کر دیا جائے. یعنی اپرچونٹی کاسٹ کس کو کہتے ہیں, یعنی آپ سافٹ ویئر ہاؤس ہیں, آپ نے کوئی نئی چیز سیکھنی ہے, انٹرپرینیورشپ کی کوئی ماڈل سیکھنے ہے, تو آپ تو جاب چھوڑ نہیں سکتے, آپ اپنا کام چھوڑ نہیں سکتے. تو ITU نے انٹرسٹنگ کام کیا ہے, اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں تو سیٹرڈے سنڈے کو بلا لیا اور وہ 1 مہینہ 1 سیمسٹر بن گیا. 1 مہینہ 1 سیمسٹر, اور آپ 8 دفعہ آئیں گے یا 2 کورس پڑھا دیے, اگلے مہینے پھر 2 کورس پڑھا دیے, تو 12 مہینوں میں 24 کورس پڑھا دیے. تو اس دوران اگر ان کی شادی کا ایونٹ آ گیا تو وہ مہینہ آف لے لیں, وہ مہینہ پھر بعد میں لے لیں. تو یہ ہمیں انٹرسٹنگ چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رادر دین ایک مشین پہ چڑھا کر ایک ہی ڈبہ بنا دیا جائے, دیٹ از سم انٹرسٹنگ تھنگ وچ از ایمرجنگ ان یونیورسٹیز. اور یہ ایک موقع ملے گا ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز کے جو پروفیشنلز ہیں. تو IBA کہ میں آپ کو اب یہ دیکھیں, یہ ایک پکچر ہے, آپ یہ دیکھیں سلائڈس پر کریں, یہ دیکھیں اس میں فرق کیا ہے. یہ کس چیز کا منظر ہے, یہ شہر کا منظر ہے, گاؤں کا منظر ہے, گاؤں کا منظر ہے. یہ جناب اس طرف سادہ کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہیں, اس طرف پینٹ کوٹ ٹائی, یہ 25-30 ہزار والا سوٹ پہنا ہوا ہے, یہ 50 ہزار والا پہنا ہوا ہے. یہ لگتا ہے کہ یہ جناب دھوتی پہن کے آ گئے, پوجنا والا کانٹیکٹ. تو جناب یہ ٹینشن کس کے اوپر ہے سر, یہ ان پہ فارمر ٹینشن میں, یہ جو ہے نا انگزائٹی میں ہون میں کھڑے ہیں, ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو یہ صاحب جو ہیں دونوں آپس میں تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں, اس کو آپ ذرا پنجابی میں اگر ٹرانس کریں گے تو پھر صحیح مزہ آئے گا.
पंजाबी में वही कह रहे हैं कि 6 के हफ्ते रह गए नहीं माल तैयार होना है। 6 हफ्ते रह गए नहीं माल तैयार होने वाला है। तो अब मैं 2004 में खुरम साहब हम इधर खड़े थे और डॉक्टर साहब इधर खड़े थे। तो अब ब्यूटी ये है कि एक FA पास आदमी ने लम्स के बंदों को हाइक कर लिया, तो आप सलूट किसको मारे यार हम? यानी ये किसको सलूट मारा जाएगा? ऐसा साहब को सलूट मारना पड़ जाएगा हमें, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है। लेकिन यह कि फिर हम लोग कहेंगे जनरलाइज ना करें, हम ये कह रहे हैं कि वो क्या चीज़ मिसिंग है वो इसमें ऐड कर दी जाए यार, ऐड कर दें तो ये फिर इससे भी बड़ा बन जाएगा। तो दैट वाज ए क्विक थिंग जिसको ये भी आप कल फरमा रहे थे जनाब। तो आप ये कह रहे थे कि ईच वन ऑफ अस इज गॉड्स वर्क ऑफ आर्ट। तो अगर अल्लाह ताला, आपके दोस्त कह रहे थे, मेरा ख्याल आप भी कह रहे थे, हाँ जी हाँ जी, ईच वन ऑफ इज गॉड्स वर्क ऑफ आर्ट। अगर अल्लाह ताला ने खुरम साहब को बनाया ना तो फिर B ग्रेड बनाया नहीं, तो इनके अंदर A ग्रेड ही छुपा हुआ है। होना ही चाहिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को सब मिलके इनके अंदर का A ग्रेड बाहर निकालते हैं। वो इखलाक की शक्ल में, नॉलेज की शक्ल में, विजडम, इसार, कुर्बानी, हमदर्दी, मोहब्बत, आरजी, मैथ, नंबर्स, उसकी शक्ल में। अभी मैं इनको बता रहा था कि वो एक 7 साल का बच्चा मुझे कहने लगा डॉक्टर साहब मैं आपका इम्तहान लेना चाहता हूँ। मैंने कहा कहते जमा करें 73 जमा 84 जमा 95 जमा 33। मैंने कहा यार ये तो मुझे याद ही नहीं रहेगा, मुझे कैलकुलेटर चाहिए। उसने कहा आप मुझसे पूछे। मैंने उससे रैंडमली पूछा, ऐसे ऐसे करते उसने जवाब दे दिया। मैंने कहा ये आपने कहाँ से सीखा? ये मेंटल मैथ से सीखा। सर हम डॉक्टर साहब हम होम स्कूलिंग वाले हैं, हम बीकन सिटी में जाते नहीं, हमने जाने नहीं है उधर। हमने क्लास 12 तक किसी स्कूल में नहीं जाना। आपको पता है होम स्कूलिंग शुरू हो चुकी है कराची में, पाकिस्तान में। हाँ जी, वो कहते हैं जनाब इनको उन होम स्कूलर्स को सुबह हम जब देखते हैं कि सुबह के वक्त लोग गालन गलोच, उठो बैठो गड्डी आ गई, नाश्ता मुंह पकड़ा हुआ है, सैंडविच हाथ में पकड़ा हुआ है और गुड़मस मचा हुआ है। तो अगर से तो जनाब उसके जो बच्चे हैं ना वो फजर के वक्त खुद ही उठ जाते हैं, 9 o'clock 10 बजे खुद ही सो जाते हैं। होम स्कूलर्स की एक अजीब, अगर से थोड़ा सा इख्तलाफ के हमारा उनसे होता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हमें ले लेनी चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस बच्चे की यूनिकनेस को उजागर करवाना। तो ये आज टाइम हो गई, तो बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह दोस्तों का, एसोसिएट्स का, सॉफ्टवेयर हाउसेस, आप लोगों का भी शुक्रिया। आप बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालना है, वी आर वेरी मच ऑनर्ड। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डोर्स आर ऑलवेज ओपन, इंशाल्लाह वी शैल कीप ऑन मीटिंग और उसमें ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त बिलाल फ़ारूक साहब हैं, ये भी फ्रीलांसर हैं upwork.com पे। बिलाल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? मैं एक फ्रीलांसर हूँ। मैं एक फ्रीलांसर हूँ अपवर्क पे और फाइवर पे भी। और मैं एक एम्बेसडर भी हूँ। और मैं एक एम्बेसडर भी हूँ। मैं एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहा हूँ। बाद में करूँगा, अभी ये रिकॉर्ड हो रही चढ़ जानी है। मैं प्रिपेयर करके ना फिर मैं दूँगा ऐसे। हम पहले तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा गुजरांवाला के अंदर। जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस थे उनके ओनर थे, काफ़ी लोगों से मिले हम यहाँ पे और काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिला। और गुजरांवाला के अंदर मेरे ख्याल से कोई नया ये स्टार्टअप शुरू हो रहा है गिफ्ट इंडस्ट्री के अंदर, IBA के नाम से, जहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर का एक कोर्स करवाएंगे जिसकी बाकायदा फ़ीस रखी हुई है उन्होंने 30,000 रुपया। ये वैसे चला ठीक है, अच्छी चीज़ है जहाँ पे आपको बेसिकली मकसद तो आप इनको कम्युनिटी बिल्ड करना है, जो कि उन्होंने लेक्चर में बताया था। तो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए अगर आप बाकी एंटरप्रेन्योर लोगों के साथ बैठते हो तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बट ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।